اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے گرامر کو شروع کیا ہے، کلاس جماعت پنجم کے مضمون اردو کے گرامر کو شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی لیکچر لے چکے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا گرامر کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، تو اسم علم کی اقسام ہیں، یعنی اسم علم ہے اور اس کی اقسام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے لفظ سے پھر لفظ کے دو اقسام، کلمہ محمل، پھر کلمے کے اقسام، اسم، فعل، حرف، اور پھر اسم کے اقسام، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ پھر اسم معرفہ کے 4 اقسام میں سے آج کا جو ہمارا پہلا قسم اسم علم ہے، تو آج ہم اسم علم کے 5 اقسام آج ہم پڑھیں گے کہ اسم علم کیا ہے اور اس کی اقسام کتنے ہیں۔ 5 ہے: عرف، نمبر 2 خطاب، نمبر 3 لقب، نمبر 4 کنیت، نمبر 5 تخلص۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے کلاس پنجم کا گرامر کلاس، جو کہ انتہائی ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، یعنی اسم علم اور اس کی جو اقسام ہے، وہ آپ لوگوں کے بک میں بھی ہے اور پیپر میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ پیپر میں اس سے کئی آ سکتے ہیں ان اقسام سے، جس کے آپ لوگوں کو تعریف لکھنا ہوگا۔ تو جہاں آج کا جو ٹاپک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ لوگوں کے بک سے بھی ہے اور عام گرامر سے بھی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو بہت ہی اس ٹاپک کو انٹرسٹڈ لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح اسم علم اور اس کے اقسام کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم علم، سب سے پہلے یہ تو ہم اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن آج آپ لوگوں کو پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو۔ تو سنیے پھر سے۔ وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ اسم علم کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جس کی اقسام ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو تب ہم کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسم علم کے اقسام کتنے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس اس کے 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عرف۔ عرف کیا ہے؟ وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یعنی پیار یا حقارت کہتے ہیں نفرت کو، پیار محبت، جو زیادہ پیار یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے تو عرف کہلاتا ہے۔ مثلاً جمیل سے جیلا، افتخار سے یہ جو ہم نک نیم لیتے ہیں، یہ معاشرے میں اکثر ہم لیتے ہیں۔ مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے جو اس کا نام جو ہے نا، اپنا نام جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ گل آتا ہے، تو لوگ اسے گلو کہتے ہیں۔ یا اسی طرح کا جمیل ہے تو جیلا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے معاشرے میں، آپ لوگوں کے ارد گرد شاید ہوگا اس طرح کے لوگ، اسے پیار یا حقارت کی وجہ سے اسے آدھے سے نام سے پکارتے ہیں، اچھا، یا اس کا اپنا کوئی نام ڈھونڈتا ہے اور اسے پکارتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو دوسرا قسم ہے وہ ہے خطاب۔ خطاب کیا ہے؟ وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جائے، یعنی وہ اعزازی نام
جب کوئی بندہ یا کوئی علمی کارنامہ سر انجام دے یا کوئی قومی خدمات سر انجام دے تو جب اس کا انعام دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نام رکھتا ہے نشان حیدر یا ستارے جرت یا ادھر پاکستان جس طرح ہمارا جو کیپٹن کرنل شیر خان ہے، ٹھیک ہے، اس کو نشان حیدر ستارے جرت سے نوازا ہے۔ تو اس طرح کا جو کسی کارنامے پر خواہ وہ علمی ہو یا قومی خدمات ہو، یعنی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے دیا جائے، یعنی وہ اعزازی نام، یہ نام ہے، ٹھیک ہے، وہ اعزازی نام ہے، بطور انعام یہ نام رکھا جاتا ہے، بطور کارنامہ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی جو علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو نیکسٹ ہے تیسرا، وہ ہے لقب۔ لقب کیا ہے؟ وہ نام ہے جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے، اس کو خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، وصف، صفت یا خوبی، وہ نام ہے جو کسی خاص وصف یعنی صفت یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، اسے لقب کہتے ہیں۔ لقب کس طرح؟ مثال کے طور پر یہ خوبی جو ہے یہ بندے کے اندر ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ تو مثال کے طور پر کلیم اللہ ہے، جب ہم کلیم اللہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی، تو یہ خوبی اس میں موجود ہے نا آپ علیہ السلام میں، تو اس لیے کلیم اللہ۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست، تو اللہ کا دوست ہے، یہ خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے، تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ یعنی کسی صفت یا خوبی کی وجہ سے جب لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، جس طرح آپ علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یعنی امانت دار اور صادق تھے، یہ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی نا، تو اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی اب بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام ہے جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، نیکسٹ جو ہمارا چوتھا ہے کنیت۔ وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹے کے تعلق سے پکارا جائے، یعنی یہ چیز جو ہے یہ عرب میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یعنی ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے۔ وہ کس طرح؟ مثلاً عرب میں اگر آپ لوگ کوئی ہو نا وہاں پہ، تو آپ بچوں پوچھے اس سے، تو وہاں پہ باپ کو بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے کا نام قاسم ہے، تو وہ لوگ اس کو ابو قاسم یعنی قاسم کا باپ، اس طرح سے پکارتے ہیں۔ اور امی زبیر کی ماں، اس طرح بنت بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کنیت کہتے ہیں اس کو، جو یعنی وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، اس کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو لاسٹ ہے تخلص، یہ کیا ہے؟
تخلص وہ مختصر سا نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ اشعار کو دیکھیں نا تو اشعار میں اکثر یہ شاعر حضرات یوز کرتے ہیں، اور اس پر اس طرح کا کوئی نشان بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ جو شاعر حضرات اپنے اشعار کے آخر میں استعمال کرتے ہیں، وہ جس طرح غالب کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتا ہے نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو یہ انہوں نے یہاں پر استعمال کیا غالب، تو یہ اس کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ یا میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کے زلفوں کے سباسیر ہوئے، ان کی زلفوں کے سباسیر ہوئے، تو ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے۔ میر ہوئے کا مطلب میر اس کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اقبال کا بھی ہے کہ کیوں منت مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، کیوں منت مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ تو یہ اقبال جو ہے منت مانگتا ہے اقبال، تو اس کا نام آ گیا۔ تو اسی طرح اشعار کے آخر میں، اور یہ یاد رکھے بچوں، یہ نظم یا غزل یا اشعار جو ہے اس کے آخر میں اکثر آخری شعر میں ہوتا ہے، یا پہلے مصرے میں آخری شعر کے، یا دوسرے مصرے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں تخلص، یعنی وہ مختصر سا نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، یہ وہ اپنے لیے یوز کرتے ہیں زیادہ تر اشعار میں۔ تو یہ بھی ایک اسم علم کی ایک قسم ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا لیسن تھا اسم علم کے حوالے سے تھا، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا، کیونکہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ ایک دفعہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جلدی سے، تاکہ آپ لوگوں کو پھر سے سمجھ میں آ جائے۔ اسم علم کی اقسام، اسم علم کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے، اور اسم علم کی 5 اقسام ہے۔ عرف وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، مثلا جمیل سے جیلا، ابتہار سے تے۔ نمبر 2، خطاب و اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے، جیسے نشان حیدر، ستارہ جرأت، ہلال پاکستان۔ نمبر 3، لقب۔ لقب کیا ہے؟ وہ نام ہے جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، مثلا کلیم اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا لقب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، لائک دس۔ نمبر 4، کنیت۔ وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، ابو القاسم، جیسے ابو القاسم، قاسم کا باپ، زبیر، زبیر کی ماں، لائک دس۔ جو ہمارا آخری ہے تخلص، وہ مختصر سا نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، تو اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ ہم مثلاً اسد اللہ خان غالب کا جو ہے وہ اکثر اپنے اشعار میں غالب استعمال کرتا ہے، میر تقی میر اکثر جو ہے وہ میر استعمال کرتا ہے، اور اقبال جو ہے وہ اکثر اقبال استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو حوالے بھی دیے کہ اسی طرح کے یہ ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے جو ہمارا یہ لیسن گرامر کا تھا وہ کاپی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ملیں گے۔ جہاں تک ہمارا ہوم ورک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ جو اسم علم ہے، چونکہ بہت انتہائی اہم ہے، تو اسم علم کی تعریف اور اسم علم کے 5 اقسام
کی تعریفیں یاد کر کے لکھیں. اسم علم کی تعریف اور اسم علم کے 5 اقسام کی تعریفیں یاد کر کے لکھیں. تو یہ ہے آج کے لیے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوم ورک. ٹھیک ہے، لیکن بچوں یاد رکھنا یہ بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ یہ بہت انٹرسٹڈ بھی ہے اور یہ انتہائی اہم بھی ہے. یہ آپ لوگوں کے بک میں بھی ہے، آپ لوگ یہ اپنے بک میں بھی ڈھونڈ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ جہاں پر کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا ہو، جہاں پر کوئی دقت ہو، دشواری ہو، مسئلہ ہو، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. لیکن امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اگر زندگی رہی، اگر اللہ کو منظور ہو انشاءاللہ تو ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ آپ سب کو جو ہے نا یہ قربانی کے جو گوشت ہے وہ نصیب فرما سب کے لیے. تو اس کے علاوہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. اپنوں اور اپنے بڑوں کا خیال رکھے. ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.